ہزار داستان بائے انور علی کی۔ آرزو اور کمال رائے اکٹھا دیکھ کر نفیسہ بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے اپنی پوتی کو خوب بھینچ بھینچ کر پیار کیا۔ کمال رائے ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ماں سارا لاڈ پوتی پر ہی صرف کر دو گی؟ آخر میں بھی تو ہوں۔ ہاں تو کیوں نہیں بیٹا، تو بھی ہے، آ میرے پاس آ، نفیسہ بیگم نے کہا اور پھر اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور بولی، بیٹا تو دبلا ہو رہا ہے۔ ماں میں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے ہر ماں کو اپنا بیٹا کمزور ہی دکھائی دیتا ہے۔ کمال رائے نے ہنس کر کہا، کیوں بابا؟ آرزو نے فوراً ہی پوچھا تاکہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ کیا ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے؟ آرزو نے حیرت سے پوچھا۔ میرے خیال سے تو نہیں لگنی چاہیے، لیکن ماں کا یہی خیال ہے، کمال رائے نے بتایا۔ نفیسہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ہلکا سا گلے لگایا اور بولی، بیٹا آج میں بہت خوش ہوں۔ کیوں ماں؟ تم دونوں کو دیکھ کر۔ کل میں نے تم دونوں کو خواب میں دیکھا تھا۔ بس ماں ہم اسی لیے تو فوراً آ گئے۔ جب سے کمال رائے نے اپنی ماں کو منع کیا تھا کہ وہ آئندہ آرزو کے لیے کوئی رشتہ پسند نہ کرے، تب سے نفیسہ بیگم ناراض تھیں۔ اسے کمال رائے کی یہ بات بہت بری لگی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ کراچی نہیں گئی تھی۔ آرزو تو خیر کبھی بھولے بھٹکے سے روشن گوٹ آ ہی جاتی تھی، کمال رائے چکر نہیں لگاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کمال رائے کو بھی آئے خاصا عرصہ ہو گیا تھا۔ ماں کے رشتہ طے کرنے کے بعد وہ ادھر پھٹکا ہی نہ تھا۔ ان حالات میں نفیسہ بیگم کا خوش ہونا ایک فطری امر تھا۔ آرزو اور کمال رائے کی آمد سے حویلی میں جشن کا سا سما ہو گیا تھا۔ حویلی کے نوکر چاکر جو اپنے مالک پر جان دیتے تھے، اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ آرزو کی موجودگی نے حویلی کے در و بام کو روشن کر دیا تھا۔ ملازمہ خاص بھاگ بری اور دوسری ملازمائیں آرزو کو سلام پر سلام کیے جا رہی تھیں۔ وہ بہانے سے اس کے آس پاس گھوم رہی تھیں، اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، اسے دیکھنا چاہتی تھیں۔ نفیسہ بیگم نے طرح طرح کے کھانوں کا آرڈر دے دیا تھا۔ وہ خود بھی بار بار کچن کے چکر کاٹ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے کمال رائے اور آرزو کو دیکھتے ہی ایک بندہ ارشاد گوٹ روانہ کر دیا تھا۔ اس نے مائرہ اور اس کے گھر والوں کو بلا بھیجا، اور یہ بات اس نے کمال رائے کو نہیں بتائی۔ کھانے سے چند منٹ قبل مائرہ اپنے والدین کے ساتھ آ پہنچی۔ مائرہ کو دیکھ کر کمال رائے کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ مائرہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو اٹھی۔ اس نے آرزو کو بڑی محبت سے گلے لگایا، اس کی خیریت پوچھی اور آرزو خوش ہو کر بولی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ نے تو کراچی آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کیا کریں بھائی، کوئی بلاتا ہی نہیں۔ مائرہ مخاطب تو آرزو سے تھی، لیکن روئے سخن کمال کی طرف تھا جو نزدیک ہی بیٹھا تھا۔ آرزو بھلا کہاں چوکنے والی تھی، اس نے یہ بات فوراً نوٹ کر لی اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولی، پاپا سنا آپ نے؟ پھپھو آپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ کمال رائے نے انجان بن کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مائرہ نے فوراً مداخلت کی، یہ کہہ رہی ہیں آپ انہیں کراچی نہیں بلاتے ہیں۔ بیٹا ان سے کہہ دو، وہ گھر ان کا اپنا ہے، جب جی چاہے آئیں، جتنے دن چاہے رہیں، کمال رائے نے سادگی سے کہا۔ پھپھو آپ نے دعوت قبول کی، اب تو آپ آئیں گی نا؟ آرزو شرارت سے بولی۔ ایسی زبردستی کی دعوت کا کیا فائدہ؟ مائرہ نے کمال رائے کی طرف دیکھے بنا کہا۔ چلو بھائی کھانا لگ گیا ہے، سب آ جاؤ۔ نفیسہ بیگم نے اعلان کیا تو بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ کھانے کے لیے فرشی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آرزو کو کھانے کی اس نشست میں بڑا مزہ آیا۔ کراچی میں بس 2 ہی افراد تو تھے اور وہ میز پر ہوتے تھے۔ کبھی کبھی آرزو ہی اکیلی ڈائننگ ٹیبل پر ہوتی۔ اسے بہت سے لوگوں کے ساتھ رہنا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کھانے کا بہت شوق تھا۔ کھانے کے بعد رات دیر گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ پھر جب کمال رائے کو نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس حویلی میں کمروں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن آرزو نے اپنی دادی کے ساتھ سونا پسند کیا۔ آرزو اور نفیسہ بیگم کے ساتھ مائرہ بھی رہی۔ وہ لوگ صبح کے 4 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ جب آرزو نیند سے بالکل نڈھال ہونے لگی
तो मायरा उठकर चली गई। देर तक जागने का नतीजा ये निकला कि आरजू सुबह देर तक सोती रही। नफीसा बेगम अगरचे जल्दी उठ गई थी, लेकिन उन्होंने आरजू को उठाने की कोशिश नहीं की। कोई 11:30 बजे के करीब उसकी आंख खुली। खिड़की में वक्त देखा तो घबराकर बेड से खड़ी हो गई। वॉशरूम में मुंह हाथ धोकर वो कमरे से निकली करती हुई कमाल राय के कमरे में पहुंच गई। कमाल राय उठ चुका था और नफीसा बेगम से महवे गुफ्तगू था। लो माँ, वो आरजू भी आ ही गई। कमाल राय ने उसे कमरे में दाखिल होता देखकर कहा। आरजू ने बारी बारी दोनों को सलाम किया और अपने बाप के बेड पर इसके नजदीक बैठ गई। कहो भाई, रात को नींद आ गई थी? बाबा, रात को बड़ा मजा आया, खूब बातें की हमने। मायरा पप्पो बड़े मजे की बातें करती हैं और दादी ने पुराने किस्से सुनाए, जाने कहाँ कहाँ के। बाबा, बहुत अच्छा लगा। आरजू खुश होकर बोली। फिर बेटा ऐसा करते हैं, इधर ही रह जाते हैं, छोड़ो पढ़ाई बढ़ाई। कमाल राय ने हंस कर कहा। बाबा, ऐसी बातें ना करें, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। वो एक ही दम संजीदा हो गई। तो कौन कह रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था। बाबा, कब्रिस्तान चले? अचानक आरजू को जाने क्या ख्याल आया। क्यों, खैरियत? कमाल राय ने हैरत से कहा। मैं अम्मी की कब्र पर जाना चाहती हूँ। रात को मैंने उन्हें ख्वाब में देखा था। ठीक है बेटा, नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। नाश्ते से फारिग होकर वो आरजू को अपने साथ लेकर कब्रिस्तान आ गया। इसने गाड़ी कब्र के नजदीक ही रोकी। मारवी की कब्र एक ऊंची जगह पर चार दीवारी के अंदर और सब दरख्तों के दरमियान घिरी हुई थी। आरजू कब्र के सरहाने सर झुकाकर बैठ गई। कमाल राय ने मारवी की कब्र से चंद सूखे पत्ते उठाकर एक तरफ थे और फिर आरजू के नजदीक खड़े होकर फातिहा के लिए हाथ उठा दिए। फातिहा से फारिग होकर जब उसने आरजू को देखा तो वो अभी तक सर झुकाए बैठी नजर आई। इसके पास ही वो बैठ गया और धीरे से उसके सर हाथ रखा। आरजू ने फौरन अपना सर उठाया और अपने बाप की तरफ देखा। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। कमाल राय ने अपनी बेटी के आंसू अपने हाथ से साफ किए और उसका हाथ पकड़कर कब्र की चार दीवारी से निकल आया। वो अगर वहां कुछ और देर ठहर जाता तो इस बात के इम्कानात थे कि इसकी आंखें भी भीग जाती। कमाल राय अपनी बेटी का हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने चाहा कि वो आरजू से तसल्ली आमेज कलामात कहे, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया कि कहे तो क्या। अभी उसने गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि एकदम आरजू ने कहा, बाबा वो। कमाल राय ने गाड़ी का दरवाजा छोड़कर उस तरफ देखा जिधर आरजू देख रही थी। सामने एक दरख्त की ओट में एक शख्स खड़ा था। उस शख्स का जिस्म नजर आ रहा था। वो एक आंख से इन दोनों को बड़े गौर से देख रहा था। ये कौन है? कमाल राय ने जैसे अपने आप से कहा। ये पहले तो यहाँ नहीं था। हाँ, जब हम थे इस वक्त तो यहाँ कोई नहीं था। कोई फकीर है शायद। कमाल राय ने अपना ख्याल जाहिर किया। हो सकता है। आरजू बोली, बेटा तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ। कमाल राय उस दरख्त की तरफ बढ़ा। वो कोई 20-25 गज के फासले पर था। दरख्त के नजदीक पहुंचने तक वो शख्स टस से मस न हुआ। यूं ही दरख्त के ओट में खड़ा एक आंख से इन्हें अपने नजदीक आता देखता रहा। न डरा, न सहमा, न उसने भागने की। जब कमाल राय बिल्कुल नजदीक पहुंच गया तो उसने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोला, कौन हो तुम? अल्लाह के बंदे हैं। और कौन? वो शख्स पुरसुकून लहजे में बोला। यहाँ छुपे क्यों खड़े हो? कमाल राय ने पूछा। छुपा तो नहीं खड़ा, छुपाए खड़ा हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। क्या छुपाए खड़े हो? अपनी जात, और क्या? अजीब जवाब मिला। अरे भाई, ये किस किस्म की बात कर रहे हो? कमाल राय ने उलझ कर कहा। इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो हम क्या करें? वो शख्स बदस्तूर दरख्त की ओट में खड़ा था। इस कब्रिस्तान में खड़े होने की वजह क्या है? जानते हैं, ये तुम्हारा बाई कब्रिस्तान है। हमें यहाँ तुमसे पूछ कर खड़ा होना चाहिए, लेकिन तुम भी जान लो, इस कब्रिस्तान में तुम्हारा बाप दफन है। कल तुमने भी है। तुम्हारा बाप अपनी जमीनों पर बहुत अकड़ता था। देख लो, उसे 3 गज जमीन से ज्यादा मुयस्सर नहीं। कल को तुम्हें भी यहीं पर यही कुछ मिलना है। बाबा जी,
میں معذرت چاہتا ہوں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ جا، معاف کیا، اس بچی کی خبر لے، یہ بہت مشکل گھڑی ہے۔ میں کیا کروں بابا جی، کچھ آپ ہی بتائیں۔ ارے ہم سے کیا پوچھتا ہے، ہم یہاں ہیں، اس سے جا کر پوچھ جو تیرے علاقے میں ہے۔ وہ بولا، کون بابا، کس سے پوچھوں؟ کمال رائے نے تعجب سے پوچھا۔ جس شہر سے آیا ہے وہاں کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہے، اسے اکبر ہسپتال کی دیوار کے زیر سایہ تلاش کر۔ اس پراسرار شخص نے ہدایت کی۔ میں کیسے پہچانوں گا؟ اس زبردست کی بڑی ہی آسان پہچان ہے، ایک بلی کا بچہ ہوتا ہے اس کے پاس۔ اچھا، ان سے کیا کہوں؟ کچھ نہ کہہ، بس تعقب کر، اور اس وقت تک تعقب کر جب تک وہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھ لے اور تجھ سے مخاطب نہ ہو جائے۔ وہی اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ اس بچے کا خاص خیال رکھنا، اس کے ارد گرد خطرناک مخلوق منڈلا رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ یہ کہہ کر وہ شخص تنے کے پیچھے پورا چھپ گیا۔ بابا جی میری بات تو سنیں، کمال رائے نے جلدی سے کہا۔ خطرناک مخلوق کا نام سن کر کمال رائے کا دھیان اس کالے لبادے والے کی طرف چلا گیا تھا جو آرزو کو پہلے خواب میں اور پھر ستارہ کو کمرے میں نظر آیا تھا۔ آخر وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس درخت کے پیچھے سے جب کوئی جواب نہ آیا اور نہ ہی وہ شخص دوبارہ نمودار ہوا تو کمال رائے نے آگے بڑھ کر اسے تلاش کیا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ کمال رائے نے درخت کے چاروں طرف چکر لگایا لیکن اس شخص کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ وہاں کوئی ہوتا تو ملتا۔ پھر کمال رائے آرزو کے پاس آیا۔ آرزو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سامنے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کمال رائے نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے پوچھا، آرزو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا؟ ہاں بابا دیکھا، لیکن وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ میں مسلسل اس پر نظریں رکھے ہوئی تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے درخت کے پیچھے سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عجیب آدمی تھا اور عجیب گفتگو کر کے چلا گیا۔ ویسے بیٹا، اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ نوربانو ملی نہ ملی، اس نے تمہارے لیے کوئی اور ذریعہ پیدا کر دیا۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک بابا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ پر کامل یقین ہے مجھے، آرزو نے بڑے یقین سے کہا۔ کمال رائے نے جب اکبر ہسپتال میں پہنچ کر دیکھا تو وہ اسے دور ہی سے نظر آ گیا۔ وہ گیٹ کے نزدیک ہی ایک دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب ایک پھٹا سا بیگ رکھا تھا۔ اس بیگ کے اوپر ہی ایک بلی کا بچہ بیٹھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمزور بلی کا بچہ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے کچھ کھانے کو نہ ملتا ہو۔ وہ سفید رنگ کا تھا۔ اس کے دونوں کان اور دم البتہ کالے رنگ کے تھے۔ اس کے گلے میں ایک ڈوری تھی اور اس ڈوری میں ایک گھنگرو بندھا تھا۔ وہ ایک سانولے رنگ کا شخص تھا۔ اس کا حلیہ فقیروں جیسا تھا، میلے سے کپڑے پہنے ہوئے، ادھیڑ عمر کا، اور سر اور داڑھی کے بال بالکل کالے۔ وہ دیوار سے پیٹھ لگائے سڑک کی طرف ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک چورنگی تھی لیکن اس کی نظریں چورنگی پر نہیں تھیں، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ کمال رائے نے اپنی گاڑی فٹ پاتھ کے ایک جانب پارک کر دی اور اس شخص کو ایک طرف ہو کر غور سے دیکھنے لگا۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے، سورج مغرب کی جانب تیزی سے گامزن تھا۔ قبرستان والے بابا نے کمال رائے سے کہا تھا اس شخص کا تعقب کرنا اور اس وقت تک تعقب کرنا جب تک وہ پلٹ کر نہ دیکھ لے اور اس سے مخاطب نہ ہو جائے۔ سوال یہ تھا کہ وہ اس کا تعقب کیوں کرے؟ وہ تو پورے اطمینان سے بیٹھا تھا، بس وہ سامنے کی طرف دیکھے جاتا تھا، نہ تو وہ منہ سے مانگ رہا تھا اور نہ اس نے دستے سوال پھیلایا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کوئی کٹورا رکھا تھا، نہ ہی اس نے کوئی کپڑا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ عجیب قسم کا فقیر تھا۔ کمال رائے کو نہیں معلوم تھا وہ کس وقت یہاں سے اٹھتا ہے یا یہیں پڑھ کر سو جاتا ہے۔ قریب ہی
ایک جوس والے کا ٹھیلا لگا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اس جوس والے سے کچھ معلومات کرے۔ وہ ٹہلتا ہوا اس جوس والے کی طرف بڑھا۔ اس جوس والے سے معلومات کرنے کے لیے ضروری تھا اس سے جوس لیا جائے۔ وہ کینو کا جوس فروخت کر رہا تھا۔ جس انداز سے وہ جوس نکال رہا تھا اور جن گلاسوں میں وہ جوس فروخت کر رہا تھا، کمال رائے کے لیے ایسا گندا جوس پینا بڑا مشکل تھا۔ لیکن اس بابا کے بارے میں غیر محسوس طریقے سے معلومات کرنے کے لیے جوس والے کے پاس کھڑا ہونا ضروری تھا۔ اس نے ایک گلاس جوس کا آرڈر دیا اور جوس والے سے مخاطب ہو کر بولا، بھائی یہ بابا بھی خوب ہے، اس بلی کے بچے کو کچھ کھلاتا پلاتا بھی نہیں، بچہ کیسا سوکھا ہوا ہے۔ صاحب جی، اس کے بیگ میں روٹی ہوتی ہے، بس وہی اس کو کھلاتا رہتا ہے، جوس والے نے ہنس کر کہا۔ یہ بابا اسی طرح بیٹھا رہتا ہے کیا؟ کمال رائے نے اپنے مطلب کی گفتگو کی طرف رخ کو پھیرا۔ ہاں صاحب، یہ صبح سے شام تک اسی انداز میں بیٹھا رہتا ہے، یہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں۔ ایک دو بار میں نے جوس دینے کی کوشش کی لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے، یہ تو کسی سے کچھ مانگتا بھی نہیں، لیکن میں نے کسی شخص کو اسے بھیک دیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبکہ اس فٹ پاتھ سے صبح سے شام تک ہزاروں لوگ گزرتے ہیں۔ جوس والے نے کمال رائے کو جوس بھرا گلاس دیتے ہوئے بتایا۔ بڑے کمال کی بات ہے، کمال رائے نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ بابا رات کو یہیں سوتا ہے؟ نہیں جی، مغرب سے ذرا پہلے اٹھ جاتا ہے، وہ جو سامنے آپ پل دیکھ رہے ہیں اس کی طرف جاتا ہے۔ پل کے دوسری طرف ایک چھوٹی سی آبادی ہے، میرا خیال ہے وہیں کہیں اس کا بسیرا ہے، جوس والے نے کہا۔ کمال رائے خوش ہو گیا، بس اسے اتنا ہی تو معلوم کرنا تھا، وہ یہاں سے کس وقت اٹھتا ہے۔ مغرب ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی، اتنا وقت تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آرام سے گزار ہی سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنی گاڑی ایسی جگہ پارک کی جہاں سے اس بابا پر نظر رکھ سکے۔ پھر اس نے ایک ڈیک میں غزلوں کا کیسٹ لگایا اور آرام سے سننے لگا۔ مغرب سے ذرا پہلے بلی والے بابا نے اپنا بیگ اٹھا کر کاندھے پر ڈالا۔ وہ بلی کا بچہ بیگ کے اندر تھا اور آرام سے منہ نکالے بیٹھا تھا۔ پھر وہ ایک طرف چل دیا۔ اس کا رخ سامنے پل ہی کی طرف تھا۔ جب وہ بلی والا اس کے سامنے سے گزرا تو کمال رائے گاڑی سے نکل آیا۔ اس نے گاڑی لاک کی اور اس کے تعاقب میں چل دیا۔ سڑک پار کر کے اس بابا نے پل کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن سیدھا چلا جا رہا تھا۔ کمال رائے اس سے 10 قدم پیچھے تھا۔ پل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی اس نے رک کر پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ پل بھی کراس کر گیا۔ پل کی سیڑھیاں اترنے سے پہلے بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، حالانکہ کمال رائے اس کے بہت نزدیک تھا۔ پل کے نزدیک ہی کچھ جھونپڑیاں تھیں، جھونپڑیوں کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ وہ ان بچوں کے قریب سے گزر کر جھونپڑیوں کے درمیان بنے ایک چھوٹے سے راستے میں داخل ہو گیا۔ یہ راستہ چند قدم کے بعد ہی دائیں جانب مڑا۔ وہ بابا دائیں جانب مڑ گیا۔ اب کمال رائے کا آگے جانا فضول تھا، وہ جھونپڑیوں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ آیا۔ اس نے قبرستان والے بابا کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا تھا۔ اس نے بلی والے بابا سے مخاطب ہونا تو دور کی بات پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ پورے چاند کی رات تھی۔ رات کی رانی کی محصور کن خوشبو پورے بنگلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آرزو ستارہ کے ساتھ لان میں ٹہل رہی تھی۔ آرزو کو چپ سی لگی تھی۔ ستارہ نے 1-2 مرتبہ ادھر ادھر کی باتیں چھیڑنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن انہیں ہوں اور ہاں کے سوا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ستارہ نے مزید بولنے کی ضرورت نہیں کی۔ وہ سمجھ گئی اس وقت بی بی کا بولنے کا موڈ نہیں ہے۔ پون گھنٹہ ٹہلنے کے بعد آرزو اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اس پر کچھ تھکن سی طاری تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر دھم سے گر گئی اور اپنے ہاتھ پاؤں آرام دہ انداز میں پھیلا لیے۔
آج شام ہی سے اس کے دل کو قرار نہیں تھا، بے چینی سی تھی، ایک بے نام سی خلش تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، بس کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اسے کچھ سکون سا ملا، لیکن یہ سکون 5-7 منٹ سے زیادہ کا نہ تھا، پھر وہی بے قراری شروع ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اور اس چیز کی تلاش میں اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کیا چیز گم ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس چیز کو کہاں تلاش کرے۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی آئے، لیکن کون آئے اور کیوں آئے معلوم نہیں تھا۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل پانی پینے کو نہیں چاہ رہا تھا، چائے کافی کچھ بھی موڈ نہ تھا۔ وہ کچھ چاہ رہی تھی، لیکن کیا چاہ رہی تھی اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر اچانک ہی کسی نے کان کے نزدیک سرگوشی کی، جیسے کسی نے کہا ہو جاؤ نہاؤ۔ آرزو نے فوراً اپنے تکیے کے دائیں اور بائیں رخ موڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، اور یہ آواز اس کے اندر گھسی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ واش روم میں جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو اس کے دل کو کسی حد تک چین آ گیا تھا۔ پھر شب خوابی کے لباس میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھاتی رہی اور گاہے بگاہے آئینے میں بھی دیکھتی تھی۔ تب اچانک اسے احساس ہوا وہ کسی کے انتظار میں ہے، لیکن کس کے انتظار میں یہ اسے اب بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اسی وقت کمرے میں ایک محصور کن خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو اس کی جانی پہچانی تھی۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے اس کے دل کو قرار آنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ رنتارو بیڈ پر پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ ستارہ بہت سارے جتن کر کے تھک گئی اور آرزو نے اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولا تو پھر وہ مجبور ہو کر کمال رائے کے پاس چلی گئی۔ کمال رائے اس وقت بنگلے میں ہی موجود تھا۔ اس نے ستارہ کو پریشان حال کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً رسالہ ایک طرف رکھا اور بولا، کیا ہوا مالک؟ وہ بی بی دروازہ نہیں کھول رہی۔ ستارہ نے پریشان ہو کر کہا۔ ارے کمال رائے نے فوراً گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 12 بج رہے ہیں، وہ ابھی تک سو رہی ہے، کیا آج کالج نہیں گئی؟ میں انہیں اٹھانے کے سارے جتن کر چکی ہوں، لیکن آج تو وہ اٹھ ہی نہیں رہی۔ اچھا ٹھہرو۔ کمال رائے نے دراز سے چابی نکالی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ کمال رائے نے احتیاطاً آواز دی، کوئی جواب نہ آیا تو دروازے پر دستک دی، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے چابی سے دروازہ کھولا اور پھر وہ بہت تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ آدھی بیڈ پر تھی اور آدھی بیڈ سے نیچے۔ اس کا شب خوابی کا لباس بے ترتیب تھا۔ ستارہ نے بھاگ کر الماری کھولی اور آرزو کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ پھر کمال رائے نے اسے بیڈ پر سیدھا کر کر لٹایا اور ستارہ سے بولا، جاؤ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ کمال رائے نے آرزو کا منہ تھپتھپایا، اسے دھیرے دھیرے آوازیں دی، آرزو آرزو بیٹا آنکھیں کھولو۔ اتنی ہی دیر میں سروری گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ہائے کیا ہوا بی بی کو؟ پتہ نہیں سروری، تم اس کے کپڑے تبدیل کرو، میں اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی 2-3 گھنٹوں کی کاوش کے بعد آرزو کو بامشکل ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ ہوش اڑا دینے والی تھی۔ کمال رائے کے آخری ہوش کیسے نہ اٹھتے۔ 3 دن کے بعد آرزو کا نکاح ہونے والا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی کہا، بابا میرا نکاح نہ کرے، میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ یہ بات صرف کمال رائے نے سنی۔ وہ اس مسئلے کو سنبھال سکتا تھا۔ اگر یہ بات کسی اور نے سنی ہوتی تو جانے کیا سوچتا۔ شاید اس کے ذہن میں پہلا سوال یہی آتا کہ وہ زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہے اور بیٹی اس صدمے کو برداشت نہیں کر رہی۔ ہاسپٹل کا عملہ اس کے بارے میں جانے کیا کیا سوچتا۔ اور یہ بھی اچھا تھا اس وقت رامیش یا اس کی بہن موجود نہیں تھے، ورنہ ابھی کیا سے کیا ہو جاتا۔
کمال رائے نے اس کی بات سن کر کسی گہرے تاثر کا اظہار نہیں کیا. اس نے بڑی بے نیازی سے کہا, اچھا بیٹا, دیکھیں گے, جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا, مگر گھر چل کر بات کریں گے. ڈاکٹر نے طاقت کی دوائی لکھ کر آرزو کو رخصت کر دیا. اس کے خیال میں کوئی بیماری نہ تھی, بس نقاہت تھی, تو اس نے نقاہت دور کرنے کے لیے طاقت عطا کرنے والی دوائیں تجویز کر دیں. کمال رائے اسے لے کر گھر آ گیا. شام تک اس کی حالت بڑی حد تک سنبھل گئی. وہ ہنسنے بولنے لگی, البتہ اس کے چہرے کی زردی ابھی تک برقرار تھی. کمال رائے نے اس کی بے ہوشی اور ہسپتال لے جانے کی اطلاع مہرو کو نہیں دی تھی. وہ خامخواہ اور پریشان ہو جاتی, لیکن جب آرزو کالج نہیں پہنچی تو مہرو سے رہا نہیں گیا. اس نے کالج سے آنے کے بعد فوراً ٹیلی فون کیا. آرزو اس وقت ہسپتال سے گھر پہنچی تھی. کمال رائے نے ستارہ سے کہلوا دیا کہ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ سو رہی ہیں. تب مہرو نے ستارہ سے کہا وہ شام کو اسے دیکھنے کے لیے آئے گی, اور پھر رامش خیال کے ساتھ وہ آ پہنچی. کمال رائے اس وقت آرزو کے کمرے میں موجود تھا. ان دونوں کی آمد کی اطلاع ملی تو کمال رائے نے آرزو سے پوچھا, کیا خیال ہے ان دونوں کو یہیں بلوا لوں یا ڈرائنگ روم میں چلیں؟ آرزو فوراً بولی, نہیں بابا, ڈرائنگ روم میں چلیں. تب کمال رائے نے ستارہ سے مخاطب ہو کر کہا, ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور سروری سے کہو چائے کا انتظام کرے. جی ٹھیک ہے مالک. ستارہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی. ستارہ کے جانے کے بعد آرزو بھی کھڑی ہو گئی اور کمال رائے سے بولی, بابا آپ چلیں, میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, کمال رائے بولا اور اس کے کمرے سے نکل آیا. وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا, لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا. آرزو نے ہوش میں آتے ہی شادی سے انکار کیا تھا. کمال رائے نے اسے ٹالنے کے لیے حامی بھی بھر لی تھی کہ وہ جیسا کہے گی ویسا ہی ہوگا. پھر اس موضوع پر اس سے بات کرنے کا موقع ملا ہی نہیں, اور اگر موقع ملا بھی تھا تو اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس سے اس موضوع پر بات کریں. یہ اچانک تبدیلی کمال رائے کی سمجھ سے باہر تھی. اب سر دست یہ پریشانی تھی کہ وہ دونوں آئے ہوئے تھے, اور اگر آرزو نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات کر دی تو معاملہ ایک دم سنگین ہو جائے گا. کمال رائے چاہتا تھا پہلے آرزو سے اس موضوع پر کھل کر بات ہو جائے, اس کے بعد موقع محل دیکھ کر وہ ان لوگوں سے بات کرے گا. ابھی نکاح میں 3 دن باقی تھے. مسئلہ سنبھالنے کے لیے نکاح کی تاریخ کسی بہانے بڑھائی بھی جا سکتی تھی. وہ کائنات کے مالک سے خیر کی دعائیں مانگتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. وہ دونوں اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. دونوں نے ہی سلام کیا. کمال رائے نے ان دونوں کو اچھی طرح خوش آمدید کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا. انکل آرزو کیسی ہے؟ مہرو کے لہجے میں پریشانی تھی. کہاں ہے وہ؟ ابھی ہاتھ منہ دھو کر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, البتہ کمزوری اسے خاصی ہے. یہ آرزو کو اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے بھی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی, ایک دم پیلی ہو گئی تھی. مہرو فکر مندی سے بولی, بیٹا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈاکٹر بس کمزوری بتاتے ہیں. کمال رائے نے کہا. اتنے میں آرزو ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی. اسے دیکھ کر کمال رائے نے کہا, لو آ گئی میری بیٹی. رمیش خیال اسے دیکھ کر کھڑا ہوا اور پرخلوص لہجے میں پوچھا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, آرزو نے نیچی نگاہوں کے ساتھ جواب دیا. مہرو اسے دیکھ کر آگے بڑھی, اسے اپنے گلے لگایا اور ہنس کر کہا, کیا مشکل ہے, کیوں پریشان کر رہی ہوں؟ آرزو نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور اس سے الگ ہو کر صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی, مہرو تمہارا کیا خیال ہے؟ مہرو اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی. میں یہاں اپنا حال بتانے نہیں آئی ہوں, تمہارا حال سننے آئی ہوں. میں ٹھیک ہوں, وہ بغیر مسکرائے بولی. لیکن مجھے تو تم ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہو. فریش ہو کر آنے کے باوجود فریش نظر نہیں آ رہی ہو. چائے آ رہی ہے, بس چائے پیتے ہیں, چاقو چوبند ہو جاؤں گی. آرزو نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی. مہرو نے آرزو کو غور سے دیکھا. اسے آرزو کا لہجہ, اس کا رویہ کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا.
وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس کی کیا وجہ ہے. ہو سکتا ہے وہ غلط سوچ رہی ہو. بعض اوقات طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بھی آدمی کا رویہ بدل جاتا ہے. آدمی چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے. اتنے میں چائے آ گئی تو سب لوگ چائے پینے میں مصروف ہو گئے. چائے پیتے ہوئے کمال رائے نے رامیش خیال سے محو گفتگو رہا اور مہرو آہستہ آہستہ آرزو سے باتیں کرنے لگی. پھر وہ دونوں اٹھ گئیں. بابا میں کمرے میں جا رہی ہوں. آرزو کمال رائے سے مخاطب ہو کر بولی. اچھا بیٹا. کمال رائے نے آرزو کے چہرے کو غور سے دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کر کہا. آرزو کے ساتھ مہرو بھی ڈرائنگ روم سے نکل گئی. اب کمرے میں پہنچ کر آرزو دھم سے بیڈ پر گری اور تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی. پھر اس نے مہرو سے کہا. مہرو بیٹھو. آرزو تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ وہ اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی. نہیں میں ٹھیک ہوں. اس نے گہرا سانس لے کر کہا. پھر تم نڈھال سے کیوں لگ رہی ہو؟ مہرو نے پوچھا. کمزوری ہے نا. بس ذرا بیٹھتی ہوں تو تھک جاتی ہوں. اچھا تو تم لیٹ جاؤ. مہرو نے اس کے پاؤں پکڑ کے پھیلانے کی کوشش کی. بس میں آرام سے ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آرزو خود کو چھپانا چاہ رہی ہو. وہ مہرو سے جو کچھ کہنا چاہتی تھی وہ کہنے کے لیے اپنے اندر ہمت نہیں پاتی تھی. وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ہی کچھ کہہ سکتی تھی. آرزو کیا بات ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ مہرو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. ہاں کہو آرزو کیا بات ہے؟ دیکھو مہرو میری بات کا برا نہیں منانا. ارے آخر ایسی کیا بات ہے؟ کہو. میں بھلا برا کیوں مناؤں گی؟ میں تمہارے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. آرزو نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رکھے بڑی ہی آہستگی سے کہا. آرزو کی بات سن کر مہرو کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے پہاڑ سے دھکا دے دیا اور ایک بے آواز چیخ اس کے وجود میں گونجی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آرزو کو دیکھنے لگی. پھر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی. آرزو تم نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا تم میرے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ آرزو خدا کے واسطے تم فوراً تردید کر دو. تم نے یہ نہیں کہا. تم ایسا نہیں کہہ سکتی. ہاں مہرو تم نے صحیح سنا ہے. میں نے یہی کہا ہے. میں تمہارے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. آخر کیوں؟ مہرو ایک دم چیخ اٹھی. وہ بے قابو ہو گئی. اس نے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. پتہ نہیں. آرزو نے بڑی بے نیازی سے کہا. کیا تم نہیں جانتی میرا بھائی تمہارے انکار سنے گا تو مر جائے گا. مہرو میں مجبور ہوں. تم اپنے بھائی کو سنبھال لینا سمجھا لینا. آرزو نے کہا. 3 دن کے بعد تمہارا نکاح ہے. ساری تیاریاں مکمل ہیں. میرا بھائی کس قدر خوش ہے تم نہیں جانتی. آرزو سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کیا تایا لوگوں کی طرف سے کوئی دھمکی ملی ہے؟ مہرو کا دھیان فوراً اپنے تایا راجہ وقار کی طرف گیا. نہیں آرزو میں یا میرا باپ کسی تایا دار سے ڈرنے والے نہیں. پھر میرے بھائی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی بات کہی ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں. آرزو نے وضاحت کی. آرزو جب آدمی کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں کہ تم شادی سے انکار کر رہی ہو. پکنک پر جانے سے تو انکار نہیں کر رہی ہو نا؟ بس مہرو میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. کیا تم نے یہ بات اپنے بابا کو بتا دی ہے؟ ہاں مہرو. آرزو نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا. کیا وہ تمہاری بات سے متفق ہو گئے ہیں؟ ہاں مہرو انہوں نے کہا جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا. اوہ مہرو کو یہ بات سن کر مزید صدمہ ہوا. اس کا خیال تھا یہ بات ابھی ان دونوں تک ہی محدود ہے لیکن بات تو بہت آگے جا چکی تھی. کمال رائے نے بھی اپنی بیٹی کے فیصلے سے اتفاق کر لیا تھا. مہرو کے گلے سے کسی طرح یہ بات نہیں اتر رہی تھی. آخر آرزو نے رامیش خیال سے شادی کرنے سے کس طرح انکار کیا؟ وہ کل تک تو اس پر جان دیتی تھی. وہ اس کے بھائی سے شدید محبت کرتی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے. پھر وہی نہیں آرزو کے بابا کو بھی رامیش خیال بہت پسند تھا. یہ شادی جہاں ایک طرف محبت کی تھی
تو وہاں لڑکا اور لڑکی کے سرپرست بھی اس رشتے سے خوش تھے۔ پھر یہ اچانک کس نے دیوار کھڑی کر دی؟